وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وبشر عباد الذین یستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن، پس طلاق دو انہیں، لعدتہن، ان کی عدت کے لیے، واحصوا العدہ، اور شمار کرو عدت کو۔ یا ایہا النبی، یا ایہا النبی کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے بعد اذا طلقتم النساء، یہ طلقتم جمع کا صیغہ ہے، آگے امت کو خطاب ہے۔ یا ایہا النبی، یہ تو واحد ہے، نبی ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا۔ اذا طلقتم النساء، جب تم سب طلاق دو، طلقتم تم سب طلاق دو، یہ جمع کا صیغہ ہے، تو یہاں امت کو خطاب ہے۔ جب امت کو خطاب ہے تو پھر شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مخاطب کیا گیا؟ پھر انداز یہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا انداز ہوتا ہے یا ایھا الناس۔ مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہوتا ہے۔ تو علماء کرام کا، مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ خطاب اصل میں امت کو ہے، لیکن شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا آپ کی عزت، آپ کے مقام کی وجہ سے جو اللہ کے ہاں ہے، تو نبی کو مخاطب کیا گیا۔ اور اگر مومنوں کو مخاطب کرنا ہو، مومنوں کو کوئی حکم دینا ہو، اگر نبی کو مخاطب کر کے نبی کو حکم دے دیا جائے تو وہ حکم پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ نبی پوری امت کی طرف سے، آپ سمجھیے پوری امت کی جگہ پر نبی اس امت کے اصل الاصول کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے، روحانی باپ کی۔ جب نبی کی بیوی مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں روحانی مائیں ہیں، تو نبی گویا کہ امت کا روحانی باپ ہے۔ تو نبی کو مخاطب کیا جائے، تو نبی کو کوئی حکم دیا جائے تو اس حکم میں عورتیں، اس حکم میں امت خود بخود آ جاتی ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا، انہوں نے کہا کہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا ایھا النبی کہہ کر، اور اذا طلقتم اگرچہ جمع کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہی نبی کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جمع کا صیغہ ہے، تعظیم کے لیے، آپ کے مقام کے لیے، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں تعظیم کے لیے، جس کو جمع تعظیم کہتے ہیں۔ انا ارسلناک شاہدن،
بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، مبشرن بشارت دینے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ گویا کہ تم سے مراد بھی نبی ہے، نبی اکیلا ہے، تو جب اللہ نے مخاطب کیا جمع کے صیغے سے تو گویا کہ یہ جمع تعظیم ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی کہہ کر نبی کو مخاطب کیا گیا، اذا طلقتم النساء یہاں امت کو خطاب ہے، تو جب خطاب امت کو ہے تو پھر شروع میں نبی کا ذکر کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی کے مقام اور نبی کی عزت کی وجہ سے، واللہ تعالی اعلم۔ جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن پس ان کو طلاق دو، لعدتہن ان کی عدت کے لیے، واحصوا العدہ اور عدت شمار کرو۔ بلا وجہ بیوی کو طلاق نہیں دینی چاہیے، کوئی وجہ ہو، مجبوری ہو تو طلاق دینے کی اجازت موجود ہے شریعت میں۔ اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کر دیا کہ جب مرد عورت نکاح کر لیں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے کلمہ کے ساتھ، نکاح کے بندھن میں، مبارک بندھن میں بندھ جائیں تو اب وہ مرتے دم تک الگ نہیں ہو سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کو مرتے دم تک اکٹھا رہنے کا عہد کرنا ہے اور اکٹھا رہنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اگر اکٹھا نہ رہ سکیں، جینون مجبوری ہو، بعض دفعہ کوئی مرض وغیرہ کوئی اس طرح کی صورت ہوتی ہے، اولاد نہیں ہو پاتی، جینون مجبوریاں ہوتی ہیں، اس طرح کی اور مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، شرعی عذر ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواز رکھا ہے کہ میاں بیوی الگ ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسا رشتہ نہیں ہے نسب کے رشتے کی طرح جو بس قائم ہو جاتا ہے پھر الگ نہیں ہو سکتا۔ بیٹا پیدا ہوا ماں سے، تو اب وہ بیٹا ماں کا بیٹا رہے گا، ماں اس کی ماں رہے گی، اس کا باپ رہے گا۔ دو بھائی ہیں، سگے بھائی، ماں شریک باپ شریک، اب اللہ نے ان کے درمیان نسب کا رشتہ رکھ دیا ہے، وہ جتنا مرضی ناراض ہو جائیں، وہ جتنا مرضی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، جتنا مرضی باپ بیٹے کو آگ کر دے، بیٹا نہ معاف کرے، ایسی اولاد بھی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو ماں باپ ہی نہیں مانتی، اولاد جتنا مرضی ماں باپ کے ماں باپ ہونے کا انکار کر دے، یہ نسب کا رشتہ یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ لیکن نکاح کا رشتہ، اس کے اندر اگر کوئی جینون مجبوری ہو تو جائز ہے کہ طلاق ہو جائے، اس کی اجازت موجود ہے۔ بلا وجہ طلاق نہیں دینی چاہیے، بلا وجہ عورت کا طلاق مانگنا جس کو خلا کہتے ہیں، یا مرد کا بلا وجہ طلاق دینا، یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ تو طلاق کا ذکر ہو رہا ہے، اس صورت کا نام ہی سورۃ الطلاق ہے۔ اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو، نبی کو مخاطب کیا، آگے امت کو مخاطب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی بھی تھے اور آپ بشر بھی تھے، آپ بحیثیت نبی، آپ پر اللہ کی وحی اترتی تھی، قرآن کی صورت میں بھی، سنت کی صورت میں بھی، بحیثیت نبی آپ اس وحی کو امت تک پہنچاتے تھے، اور آپ بحیثیت بشر، آپ بشر بھی تھے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے سوائے اس کہ نہیں میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ آپ بشر بھی تھے، انسان بھی تھے، بطور انسان، بطور نبی آپ ہم تک ہمارا دین پہنچاتے تھے جو اللہ کی طرف سے آپ پر اترتا تھا، اور بطور بشر، بطور انسان، جس طرح صحابہ اس وحی پر ایمان لانے کے اور اس وحی کے مطابق عمل کرنے کے پابند تھے، جس طرح امت اللہ کے نبی پر جو وحی اتری امت اس کی پابند ہے، اس طرح نبی بھی بحیثیت بشر اس وحی کا پابند ہوتا ہے۔ نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک نبوی حیثیت اور ایک بشری حیثیت۔ نبوی حیثیت میں وہ امت تک اللہ کے پیغام پہنچاتا ہے، اور بشری حیثیت میں وہ سب سے پہلے ان احکامات کا خود بھی مکلف ہوتا ہے، سب سے پہلے ان احکامات پر وہ اس وحی پر خود ایمان لاتا ہے، پھر امت سے کہتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ، تم بھی عمل کرو۔ پہلے وہ خود ایمان لاتا ہے، خود عمل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی تو جس طرح امت کے لیے
نبی کو نبی ماننا ضروری تھا کہ اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنا لیا ہے، تو سب سے پہلے بحیثیت بشر آپ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کا نبی ماننا ضروری تھا، اور آپ نے اپنے آپ کو اللہ کا نبی مانا۔ آپ اپنی نبوت پر ایمان لائے بحیثیت بشر، پھر آپ نے امت سے کہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، مجھے اللہ نے بطور نبی مبعوث فرمایا ہے، مجھ پر اللہ نے وحی فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اوپر اس کے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن بھی ایمان لائے۔ پہلے رسول کے ایمان لانے کا ذکر کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اللہ کی طرف سے، سب سے پہلے نبی خود ایمان لائے۔ آمن الرسول، رسول ایمان لایا، بما انزل الیہ من ربہ، ساتھ اس کے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ اب اللہ، ایمان باللہ کے بارے میں جو احکامات نازل ہوئے، اللہ کے بارے میں، اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں، اللہ کی شان کے بارے میں، اللہ کی قدرتوں کے بارے میں، سب سے پہلے نبی خود ایمان لائے، ایمان باللہ۔ پھر رسول کے بارے میں، رسالت کے بارے میں جو بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے رسالت کے بارے میں، جس کو ایمان بالرسل کہتے ہیں، اس کے بارے میں جو کچھ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں اترا، وہ سارا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود اس پر ایمان لاتے تھے، پھر امت کو کہتے تھے تم ایمان لاؤ۔ اسی طرح فرشتوں کے بارے میں، اسی طرح قیامت کے بارے میں، اسی طرح اللہ کی کتابوں کے بارے میں، اسی طرح تقدیر کے بارے میں، اللہ کے سارے احکامات۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا اور طلاق کی بھی اجازت دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ پیغام پہنچائے بھی ہیں، اور آپ نے بحیثیت بشر نکاح بھی کیے ہیں، اور آپ نے طلاق بھی دی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب بیویوں سے ایلا کر لیا۔ ایلا کہتے ہیں قسم اٹھانے کو، کہ میں اتنا عرصہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا، کسی بات پہ ناراض ہو کر، نصیحت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ بیوی اگر بات نہ مانے، کوئی اختلاف ہو جائے شوہر بیوی میں، تو شوہر اس کو سمجھائے، نصیحت کرے۔ قرآن کریم میں 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وہ عورتیں اگر وہ تمہاری بات نہ مانیں، تمہارے سامنے اکڑیں، تمہارے سامنے کھڑی ہو جائیں، فَعِظُوهُنَّ، تو انہیں نصیحت کرو، پہلا کام۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگر وہ نصیحت سے بات نہ بنے تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کو ان کی خوابگاہوں میں چھوڑ دو، اکیلا کچھ دیر کے لیے۔ اگر اسے بھی بات نہ بنے وَضْرِبُوهُنَّ، پھر تم انہیں مارو، انہیں مار سکتے ہو، پھر اس کے بھی کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب بیویوں سے ایلا کیا، آپ نے انہیں سمجھایا۔ بیوی جب فتوحات ہوئیں اور کچھ مال غنیمت آیا، دولت آئی مسلمانوں میں، پہلے تو بڑی غربت تھی، تو عام مسلمان کچھ مالدار ہوئے، تو دوسرے مسلمان صحابہ کرام کی بیویوں کی طرح ازواج مطہرات نے بھی تقاضا کیا ہمارا خرچہ زیادہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا انداز پرانے والا رکھا تھا، آپ نے زیادہ فراخی نہیں رکھی تھی۔ اللہ نے آپ کو فراخی دی تھی، لیکن آپ نے گھر میں زیادہ فراخی خود نہیں رکھی، کیونکہ آپ نے امت کے لیے قیامت تک کے لیے مثال بننا تھا۔ تو ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا ہمارا خرچ زیادہ ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا انہیں، تو یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایلا کر لیا۔ آپ 1 مہینے کے لیے ان سے الگ ہو گئے، آپ بالا خانے میں چلے گئے، اس کو کہتے ہیں واقعہ ایلا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا، ایلا طلاق نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک مرحلہ ہے سمجھانے کا۔ یہ آپ نے سب بیویوں سے کیا 1 مہینے کے لیے، جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدہ سودا رضی اللہ عنہا انہیں طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا، کسی بات پر ناراض ہو کر، کسی وجہ سے۔ حضرت سودا نے آپ سے گزارش کی، درخواست کی کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں اپنے بعض حقوق چھوڑتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں آپ کی بیوی ہی رہوں، مجھے یہ اعزاز حاصل رہے، میں دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہوں اور میں مرتے دم تک آپ کی بیوی رہوں، اور جو آپ کی بیوی ہوگی وہ آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو طلاق نہیں دی۔ کسی موقع پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا، حضرت عمر کی بیٹی، ان سے کسی بات پر ناراض ہو کر ان کی کسی غلطی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دے دی، باقاعدہ طلاق دے دی حضرت حفصہ کو، صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی ہوئی کہ آپ رجوع کریں، آپ نے حضرت حفصہ سے رجوع کیا، احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق دی ہے، طلاق کی اجازت موجود ہے، کوئی اگر ویلڈ وجہ ہو تو بالکل اجازت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ دونوں الگ بھی ہو جائیں میاں بیوی، جینون وجہ ہو، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس طلاق تو بس موت ہے۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں طلاق کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ طلاق میں نے جیسے ذکر کیا بلا وجہ نہیں ہونی چاہیے، بلا وجہ طلاق دینا یا عورت کا بلا وجہ طلاق مانگنا یہ گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی کے باعث ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ طلاق کی جینون وجہ بھی ہو، اب طلاق نہیں ہو سکتی، اب طلاق تو موت کے برابر ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے بھائی تفرقہ، اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، اگر نہیں سیٹنگ ہوئی ان کی، اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ ہر ایک کو غنی کر دیں گے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ اب یہ مرد اس عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا تو بس اب اس کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے، اور اگر یہ عورت اس مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گی تو بس اب اس کے لیے اب ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ نہیں، اگر جینون مجبوری ہے تو وہ الگ ہو سکتے ہیں، کوئی وجہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ الگ ہو جائیں، جینون وجہ ہو، ویلڈ کوئی وجہ ہو، تو اللہ ان کو اپنی طرف سے غنی کر دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والے ہیں، اللہ حکمت والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق دی ہے۔ یہ ایسی باتیں جو ہمارے ہاں مشہور نہیں ہیں، تو بعض دفعہ ہم اس کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں، ہم کوئی عیب سمجھتے ہیں بہت بڑا۔ حضرت حفصہ کے بارے میں وہ واقعہ الا ملتا ہے، حضرت سودا کے بارے میں ملتا ہے، آپ نے طلاق دینے کا ارادہ فرمایا، حضرت سودا۔ اچھا، اور بھی بعض عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور ان کو طلاق دے دی، یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ایک عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو نکاح کے دن ہی، پہلے دن ہی اس نے آپ کی کوئی بات نہ مانی، آپ نے اس کو اپنے قریب آنے کو کہا، وہ اس کو اس کی سہیلیوں نے غلط پٹی پڑھائی تھی، جس طرح ہمارے ہاں بعض دفعہ سہیلیاں جو ہیں وہ دلہن کو پٹی پڑھا دیتی ہیں کہ جب شوہر قریب بلائے تو قریب نہ جانا، تھوڑا نخروں کا مظاہرہ کرنا۔ اس نے تھوڑا نخرے کا مظاہرہ کیا، اس نے قریب آنے سے انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، اور آپ نے کچھ کپڑے بھیج دیے، طلاق دے دی آپ نے۔ یہ صحیح واقعہ موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو یہ طلاق دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے تو آپ نے رجوع بھی نہیں فرمایا۔ تو یہ جو حضرت حفصہ کا واقعہ ہے، یہ حدیث ہے آپ کے سامنے۔ حضرت عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں، مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں لما طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ کو طلاق دی، حفصہ بنت عمر بن خطاب، حضرت حفصہ کو طلاق دی، اتاہ جبریل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں بھیجیں، اللہ انہیں محفوظ رکھیں۔ فرشتوں کے لیے بھی ہم صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جبریل آئے، فقال، تو جبریل نے کہا راجع حفصہ، حفصہ سے رجوع کر لیں، یعنی اللہ کی طرف سے جبریل نے پیغام دیا کہ حفصہ سے آپ رجوع کر لیں، فإنها صوامۃ قوامۃ، وہ بہت روزے رکھنے والی ہیں، بہت اللہ راتوں کو قیام کرنے والی ہیں، بڑی نیک خاتون ہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے، آپ نے انہیں طلاق دی ہے، اب آپ ان سے رجوع کر لیں، اللہ کا حکم یہ ہے، وہ بہت روزے رکھنے والی ہیں، بہت قیام کرنے والی ہیں، وإنها زوجتک فی الجنہ، وہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے رجوع کر لیا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی۔ نبی طلاق دیں یا مسلمان طلاق دیں، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم اے مسلمانوں طلاق دو النساء عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کو ان کی عدت کے لیے طلاق دو،
عدت کے لیے طلاق دو یعنی ان کو اس انداز سے طلاق دو کہ ان کے لیے عدت کو گزارنا ممکن ہو، وہ عدت گزار سکیں. اس انداز سے طلاق نہیں دینی چاہیے کہ ان کے لیے عدت شمار کرنا مشکل ہو جائے. طلاق کی بعض صورتیں ہوتی جن میں عدت ہوتی ہے اور طلاق کی بعض صورتیں ہوتی جن میں عدت نہیں ہوتی. یہ حکم اس طلاق کی صورت میں ہے جس میں عدت ہو. کس صورت میں عدت ہوتی ہے؟ جب عورت کو جب شادی ہو جائے، شادی کے بعد رخصتی بھی ہو جائے، میاں بیوی اللہ نے اجازت رکھی ہے کہ وہ آپس میں جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں، تو جب وہ میاں بیوی جنسی تعلق قائم کر لیں نکاح کے بعد، اس کے بعد طلاق دی جائے، پھر اس کی عدت ہوتی ہے. چاہے وہ عورت مخصوص ایام اس کو آتے ہوں یا اس کو مخصوص ایام نہ بھی آتے ہوں، چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے یا بڑی عمر ہونے کی وجہ سے، 40 45 50 سال کے بعد مخصوص ایام نہیں آتے، اولاد نہیں ہو سکتی، تو پھر ایسی صورت میں بھی اگر طلاق دی جائے، مخصوص ایام آتے ہوں، تو پھر عدت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے 3 قروء قرآن کریم میں ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. مطلقہ عورتیں 3 قروء انتظار کریں. 3 قروء سے مراد 3 دفعہ مخصوص ایام کا آ جانا، 3 حیض. یہ تب ہے جب مخصوص ایام آتے ہوں. اگر مخصوص ایام نہ آتے ہوں، چھوٹا ہونے کی وجہ سے یا بڑی عمر ہونے کی وجہ سے، دونوں صورتوں میں، اسی سورۃ طلاق میں دونوں صورتوں کا ذکر ہے آگے جائے. اگر مخصوص ایام نہ آتے ہوں، اس صورت پہ طلاق دی جائے، عدت پھر بھی ہوتی ہے، پھر مخصوص ایام کے حوالے سے نہیں ہوتی، پھر وہ 3 مہینے گزارنے ہوتے ہیں. جس طرح اسی صورت میں آگے آ رہا ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، وہ عورتیں جو مایوس ہو گئی ہیں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے، اگر تمہیں شک ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. جو عورتیں مایوس ہو جائیں حیض سے، یعنی زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے. واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، یعنی چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے. تو ان دونوں صورتوں میں اگر مخصوص ایام نہ آتے ہوں تو طلاق ہو جائے جنسی تعلق کے بعد، تو پھر 3 مہینے عدت ہوتی ہے. یہ 3 مہینوں سے مراد یہ جو ہمارے شمسی مہینے ہیں، یہ مہینے نہیں ہوتے، یہ جو جنوری فروری یہ مہینے نہیں ہوتے، وہ قمری مہینے ہوتے ہیں، محرم صفر ربیع الاول وغیرہ. 3 مہینے گزر جائیں تو یہ عدت ختم ہو جاتی ہے اگر مخصوص ایام نہ آتے ہوں. اور اگر مخصوص ایام آتے ہوں، مینسز آتے ہوں، تب پھر وہ 3 دفعہ مخصوص ایام گزر جائیں تو عدت ہوتی ہے. تو یہ حکم اس طلاق کے لیے ہے جس طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے، جس کی میں نے صورتیں بیان کی ہیں آپ کے سامنے. اور اگر عورت کو طلاق دے دی جائے نکاح کے بعد، رخصتی سے پہلے، جنسی تعلق قائم کرنے سے پہلے اگر طلاق دے دی جائے، جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی تھی، تو ایسی صورت میں پھر عدت نہیں ہوتی. سورہ احزاب میں ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها، کہ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں چھوئے بغیر طلاق دے دو، تو پھر کوئی عدت نہیں ہے ان کے اوپر جو تم شمار کرو. ایسی حالت میں عدت نہیں ہوتی. تو یہاں اس طلاق کا ذکر ہے جس طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے، یعنی نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو جائے. اب تم نے جو طلاق دینی ہے ان کو اس صورت میں، تو تم نے اس طرح طلاق دینی ہے کہ وہ عدت شمار کر سکیں. یہ نہ ہو کہ ان کے لیے عدت شمار کرنا مشکل ہو جائے. کیسے؟ یعنی اگر مخصوص ایام میں طلاق دے دی جائے گی تو پھر وہ مخصوص ایام ہی تو عدت ہیں، وہ 3 مخصوص ایام گزاریں. اب اگر مخصوص ایام میں حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو اب اس حیض کو شمار کریں گے کہ نہیں، اس کو شمار کریں گے، اگلے کو شمار کریں گے. تو یہ ایک سوال پیدا ہوگا، ایک شک پیدا ہوگا. تو حیض میں طلاق دینا ہی منع ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے اس آیت کی روح سے. اسی طرح وہ طہر، وہ پاکی کے ایام جن ایام میں شوہر بیوی ایک دوسرے کے قریب آئے ہوں، تو اس طہر میں بھی طلاق دینا منع ہے. اگر اس طہر میں طلاق دی جائے، اس طہر میں میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہوں، تو طلاق دینا جائز نہیں ہے. وہ اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ حمل ٹھہر گیا کہ نہیں ٹھہر گیا. یہ پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ حمل کی صورت میں عدت الگ ہے اور اگر حمل نہ ہو تو عدت الگ ہے.
حمل کی صورت میں وضع حمل عدت ہوتی ہے، ڈیلیوری، اور اگر حمل نہ ہو تو پھر 3 مخصوص ایام. تو اس صورت میں بھی، اس طہر میں بھی جس طہر میں میاں بیوی قریب آئے ہوں، وہ طلاق دینا بھی بدعتی طلاق ہے، بدعی طلاق ہے، وہ طلاق دینا جائز نہیں ہے. تو فطلقوہن لعدتہن سے مفسرین کرام نے، صحابہ کرام نے جو معنی مراد لیے ہے وہ یہ معنی مراد لیے ہے کہ نہ تو حیض میں طلاق دی جائے، پھر عدت کا شک و شبہ ہوگا، اور نہ اس طہر میں طلاق دی جائے جس طہر میں جن سے تعلق قائم ہوا ہو. تو گویا کہ فطلقوہن لعدتہن سے مراد اس طہر میں طلاق دینا جس طہر میں میاں بیوی قریب نہ آئے ہوں. اب شوہر اپنی بیوی کو طہر کی حالت میں طلاق دے یا حمل کی حالت میں طلاق دے، 2 صورتیں ہیں. یہ دونوں صورتیں فطلقوہن لعدتہن میں آتی ہیں. اگر حیض کی حالت میں طلاق دی جائے یا ان مخصوص ایام میں طلاق دی جائے، اس پاکی کے ایام میں جس میں قریب آئے ہوں، پھر وہ بدعی طلاق ہے، وہ طلاق دینے کا طریقہ صحیح نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہ، حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت سالم کو، اپنے بیٹے کو خبر دی، انہ طلق امراتہ وہی حائض، حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اس حال میں کہ ان کی بیوی حائضہ تھی، مخصوص ایام میں تھی. حضرت ابن عمر کو نہیں پتا تھا، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی حیض کی حالت میں. فذکر عمر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر نے، ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میرے بیٹے ابن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہے. فتغیظ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے کہ طلاق دینے کا طریقہ نہیں پتا، حیض میں طلاق دینا جائز نہیں ہے. آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا لیراجعھا، اس کو کہ وہ رجوع کرے، ثم یمسکھا، پھر وہ اسے روکے رکھے اپنے پاس، حتی تطہر، حتیٰ کہ وہ پاک ہو ان کی بیوی، ثم تحیض، پھر وہ حیض میں آئے، فتطہر، پھر وہ پاک ہو. فإن بدا له ان يطلقها، اب اگر وہ طلاق دینا چاہتے ہیں ابھی بھی تو پھر طلاق دے دیں. فلیطلقها، پس چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیں، طاہرا قبل ان یمسها، اس طہر کے حالت میں جس میں چھوا نہ ہو. فتلک العدۃ کما امرہ اللہ، یہ وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. کہاں حکم دیا ہے؟ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، فطلقوہن لعدتہن، ان کو عدت کے لیے طلاق دو تاکہ وہ عدت شمار کر سکیں. کیا مراد ہے عدت سے؟ یہ وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. کیا؟ کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دی جا سکتی، اس طہر میں طلاق نہیں دی جا سکتی جس طہر میں قریب آئے ہوں ایک دوسرے کے، اس طہر میں طلاق دی جائے جس طہر میں قریب نہ آئے ہوں. یہ ہے وہ عدت جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، فطلقوہن لعدتہن. بعض روایات میں ہے کہ فلیطلقھا طاہرا او حاملا، چاہیے کہ وہ طہر کی حالت میں طلاق دیں، اس طہر میں جس سے پہلے تعلق نہ قائم ہوا ہو، یا حمل کی حالت میں. حمل کی حالت میں طلاق دینا جائز ہے بالکل. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے حمل کی حالت میں، پریگنینسی میں طلاق دینا منع ہے. پریگنینسی کی حالت میں طلاق دینا منع نہیں ہے. پریگنینسی میں مخصوص ایام نہیں آتے، مینسز نہیں آتے، تو پریگنینسی میں کسی وقت بھی اگر کوئی ایسی وجہ ہو جائے طلاق دینے کی تو طلاق دی جا سکتی ہے، کیونکہ اب عدت کا معاملہ آسان ہے. ڈیلیوری تک عدت ہوگی، وہ جتنے بھی مہینے ہو، یا پھر ایسا طہر جس میں چھوا نہ ہو. جس طہر میں چھوا نہ ہو تو گویا کہ وہ عورت اب پریگننٹ نہیں ہے. جب پریگننٹ نہیں ہے تو اس کی عدت بڑی واضح ہے کہ 3 دفعہ مینسز آئیں گے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. تو اس طہر میں طلاق دی جائے جس طہر میں چھوا نہ ہو، یا پھر حمل کی حالت میں طلاق دی جائے. یہ وہ عدت ہے جس عدت کا اللہ نے حکم دیا ہے، فطلقوہن لعدتہن. اور عدت میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. اگر چھوئے بغیر طلاق دی ہے بیوی کو، بیوی سے تعلق قائم ہی نہیں ہوا رخصتی کے بغیر، تو عدت ہے ہی نہیں، پھر تو یہ مسئلے ہیں ہی نہیں. اور اگر رخصتی ہو گئی ہے، میاں بیوی قریب آ چکے ہیں ایک دوسرے کے، تو میں بتا چکا ہوں پھر اگر حیض آتا ہو تو 3 حیض، اگر حیض نہ آتا ہو چھوٹی عمر کی وجہ سے یا بڑی عمر کی وجہ سے، تب پھر 3 مہینے، 3 قمری مہینے عدت گزارنی ہوگی اگر حیض آتا ہے. اور اگر حاملہ ہے تو پھر وضع حمل عدت ہوگی. فرمایا بس طلاق دو ان کو عدت کے لیے، وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار بھی کرو. اب عدت کے لیے طلاق دینی ہے تو پھر اب عدت کو شمار بھی کرنا ہے. شوہر بھی شمار کرے، بیوی بھی شمار کرے.
عدت کو شمار کرنا چاہیے، ان چیزوں کو غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے. بعض لوگ ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں، یہ طریقہ کار مقرر کیا ہے، تو اس عدت کو شمار کرنا گن گن کر گزارنا ضروری ہے. عورت بھی شمار کرے تاکہ عورت کو پتہ ہو کہ میری عدت کب تک ہے اور کب میری عدت ختم ہو رہی ہے. جب عدت ختم ہو جائے گی تو عورت و مرد الگ ہو جائیں گے، چاہے ایک ہی طلاق ہو. یہاں یہ بھی میں واضح کر دوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف تب طلاق ہوتی ہے، میاں بیوی تب الگ ہوتے ہیں جب 3 طلاقیں ہو جائیں. 3 طلاقوں کے صورت میں الگ ہوتے ہیں عدت گزرنے کے بعد. اگر ایک طلاق بھی دی ہو یا دوسری طلاق دی ہو، عدت گزر جائے تو میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں، چاہے ایک طلاق ہی کیوں نہ دی ہو، چاہے 2 طلاقیں ہی کیوں نہ دی ہو. الگ ہونے کے لیے 3 طلاقیں دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ منع ہے شریعت. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو غضبناک کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص نے آ کر بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں اکٹھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے اپنی جگہ پر، حدیث مبارکہ میں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور میں ابھی زندہ ہوں، میری موجودگی میں دین کو کھیل بنا لیا گیا ہے. 3 طلاقیں اکٹھی دے دی گئی ہیں. 3 طلاقیں اکٹھی دینا ناجائز ہے تمام علماء کے ہیں، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جا سکتی ہیں کہ نہیں دی جا سکتی. سب علماء کے ہاں 3 طلاقیں اکٹھی دینا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی دے دے، اگر کوئی غصے کے مارے غضبناک ہو کر 3 طلاقیں اکٹھی دے دے، دینی نہیں چاہیے، سب علماء کا اتفاق ہے. اگر دے دے کوئی، پھر اختلاف ہے کہ اب 3 شمار کریں گے کہ 1 شمار کریں گے، وہ اختلاف مشہور ہے. تو عدت شمار کرو. ایک طلاق بھی ہو، عدت گزر جائے تو میاں بیوی علیحدہ ہو جائیں گے. اگر ایک طلاق ہو یا 2 طلاقیں ہوں جن کو رجی طلاق کہتے ہیں. ہاں ایک طلاق بھی ہو، عدت گزر جائے، میاں بیوی الگ ہو گئے، دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں بغیر کسی حلالے کے بغیر. یا عورت کہیں اور شادی کرے پھر وہ طلاق دے پھر یہ نکاح کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر ایک طلاق دی ہو، عدت گزر جائے، یہ علیحدہ ہو جائیں گے، دوبارہ نکاح کرنا چاہیں وہی میاں بیوی کر سکتے ہیں، پھر ایک حق ختم ہو چکا ہوگا. پہلی طلاق میں اگر عدت کے درمیان رجوع کر لیا جائے تو وہ طلاق کاؤنٹ ہو جاتی ہے، ایک حق چلا گیا، باقی اب ایک حق رہ گیا ہے رجی طلاق کا. 2 طلاقیں باقی رہ گئی ہیں. تو اگر پہلی طلاق کے بعد عدت گزر جائے اور عدت میں وہ شوہر رجوع نہ کرے اور تو وہ اب غیر ہو گئے ہیں، اب وہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں بغیر حلالے وغیرہ کے. اگر دوبارہ شادی کریں گے تو ایک حق ختم ہو چکا ہوگا. اگر عدت کے درمیان رجوع کرے تب بھی وہ حق ختم ہو جائے گا. اگر وہ عدت کے بعد شادی کر لیں دوبارہ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے منہ سے یہ طلاق کے الفاظ نکالنا. آپ دیکھیے کہ نکاح خان کہتے ہیں کہ میں فلاں لڑکی جو فلاں کی بیٹی ہے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں، تم قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ شوہر کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں. تو یہ دیکھیے لفظوں کی اہمیت ہوتی ہے اسلام کے نظر میں. اسلام جو ہے لفظوں کو اہمیت دیتا ہے. وہ شوہر کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں، وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں. شوہر طلاق دے دے، وہ میاں بیوی جو ہے ان کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے. تو یہ الفاظ بہت اہم ہے اور انسان کو منہ سے الفاظ نکالتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. منہ سے اس قسم کے الفاظ نکلنے سے شیطان درمیان میں آ جاتا ہے، اور شیطان کے درمیان میں آنے کی ایک بڑی وجہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اچھی بات کیا کریں. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان اختلاف ڈال دیتا ہے بری بات کی وجہ سے. بہت اہم آیت ہے کہ لوگوں کو اچھی بات کرنی چاہیے. اگر لوگ اچھی بات نہیں کریں گے، بری بات کریں گے، یہ بری بات آپس میں اختلاف کا، علیحدگی کا، طلاق کا باعث بن سکتی ہے. شیطان دوری ڈال دیتا ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. شیطان انسان کے لیے بڑا واضح دشمن ہے. اس دشمنی سے بچنے کا بہترین طریقہ کار کیا ہے؟ انسان منہ سے تول تول کر لفظ نکال لے. انسان اچھی بات کہ بری بات کہ ہی نہیں. غصہ آ رہا ہے انسان نکل جائے، بیوی کو غصہ آ رہا ہے بیوی نکل جائے، شوہر کو غصہ آ رہا ہے شوہر آگے پیچھے ہو جائے.
انشاءاللہ ناراضگی نہیں ہوگی. میاں بیوی میں ناراضگی ہوتی رہتی ہے لیکن ہم اس کو خود بڑھا دیتے ہیں بری بات کر کے, غصے کا اظہار کر کے, شیطان درمیان میں آ جاتا ہے. طلاق وغیرہ کے معاملات ہمارے ہاں ایک تو فقہا کے اندر اختلاف ہے, تو پھر ہمارے قانون کے اندر زیادہ چیزیں جو فقہ حنفی میں ہیں وہی چیزیں ہمارے ہاں زیادہ پائی جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں جب تک 3 طلاقیں نہ دی جائیں طلاق ہوتی نہیں ہے. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. میں نے بتایا 3 طلاقیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہاء احناف کے نزدیک بھی 3 طلاقیں اکٹھے دینا جائز نہیں. ہاں یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو کیا اب وہ واقع ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. جمہور علماء ائمہ اربعہ کے نزدیک واقع ہو جاتی ہیں, لیکن صحیح موقف یہ ہے کہ وہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی دی جائیں ایک ہی مجلس میں تو واقع نہیں ہوتی, ایک کاؤنٹ ہوتی ہے. صحیح مسلم میں اس کی واضح دلیل موجود ہے, انشاءاللہ کسی اور موقع پر تفصیل بیان کروں گا. جی یہ ایک حدیث ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے اس کی سند صحیح نہیں ہے, یہ سند اسی کمزور ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جب بھی طلاق دے گا تو اللہ کو یہ چیز ناپسند ہوگی. نہیں, اگر انسان کسی جائز وجہ کی وجہ سے طلاق دیتا ہے تو طلاق دینا جائز ہے, اللہ نے اس کی اجازت دی ہے, بلا وجہ طلاق نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ہر صورت میں ناپسندیدہ ہوتی طلاق, چاہے جائز وجہ ہے چاہے ناجائز وجہ ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں طلاق دیتے ہیں؟ میں نے اس لیے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلاق دینے کا قصہ بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح طلاق بھی دی ہے اور آپ نے مکمل طلاق بھی دی ہے, طلاق بائنہ بھی دی ہے, وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اور رجی طلاق حضرت حفصہ کو آپ نے دی ہے, حضرت سودا کو آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا. تو طلاق دینا جائز ہے, اگر کوئی جائز وجہ ہو بالکل طلاق دی جا سکتی ہے. بچنا چاہیے حد الامکان, لیکن اگر وجہ ہو تو طلاق دی جا سکتی ہے. جی کیا؟ ہاں دیکھیے, اگر مرد ناراض ہوگا تو مرد طلاق دے دے گا. اللہ نے طلاق مرد کے ہاتھ میں رکھی, عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھی. عورتیں جذباتی ہوتی ہیں, اگر عورتوں کے ہاتھ میں طلاق رکھی ہو تو بڑی جلدی طلاق ہو جائے. مرد ذمہ دار ہوتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں, لیکن ہمارے ہاں اللہ معاف کرے ہمارے بر صغیر میں مرد بالکل عورتوں کی طرح جذباتی ہو کر طلاق دیتے ہیں. کوئی مسئلہ آتا ہے, جی مجھے غصہ آ گیا میں نے طلاق دے دی. بھائی غصے آنے پر اگر تم نے طلاق دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے حق کیوں لیا؟ یہی کام تو عورتیں کرتی ہیں, جذبات میں آ کر, غصے میں آ کر جو ہے وہ میں نے تجھ سے کوئی خیر نہیں پائی. اگر عورتوں کو طلاق کا حق دیا جاتا ہے تو طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہو جاتی. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں مرد غصے میں آ کے طلاق دے دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ مردانگی کے خلاف ہے. یعنی وہ مرد جو غصے میں طلاق دے, جھگڑا ہو رہا ہے اور وہ طلاق دے, یہ تو عورتوں والا کام ہے. جس وجہ سے ہاں میں وہی ذکر کر رہا ہوں, میں وہی ذکر کرنے لگا ہوں. تو انہوں نے سوال کیا کہ اگر عورت چاہے تو میں کہہ رہا تھا اللہ نے عورت کے ہاتھ میں طلاق کا حق نہیں رکھا کہ عورت جذباتی ہے, اور جس وجہ سے عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھا وہی کام ہمارے ہاں مرد بھی کر رہے ہیں. تو مردوں کو غصے کی حالت میں طلاق دینے سے بچنا ہے. اچھا, مرد کے پاس تو طلاق کا حق ہے. اب عورت اگر جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں مرد سے الگ ہو جاؤں, اور جائز وجہ ہے, چاہتی ہے میں مرد سے الگ ہو جاؤں, مرد ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, میرا حق ادا نہیں کرتا. مرد نہیں طلاق دینا چاہتا لیکن عورت چاہتی ہے کہ میں طلاق لوں, تو عورت طلاق دے نہیں سکتی. جس طرح یورپ وغیرہ میں ہے کہ عورت جو ہے وہ علیحدگی خود اختیار کر سکتی ہے, تو عورت بھی طلاق دے دیتی ہے. اسلام میں عورت طلاق نہیں دے سکتی, لیکن وہ عدالت میں جا کر عدالت سے خلع لے سکتی ہے. عدالت مرد کو بلائے اور مرد کو پابند کرے, مجبور کرے کہ تم عورت کو طلاق دو, اگر عورت کے پاس جینون وجہ ہے, جائز وجہ ہے طلاق لینے کی. ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھی, صحیح احادیث مبارکہ میں ہیں, اور انہوں نے اپنے شوہر کی شکایت کی, میں شوہر سے علیحدگی چاہتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بلایا ان کے شوہر کو, اور آپ نے خلع کروا دیا ان کے درمیان. آپ نے فرمایا ہاں جو تمہیں تمہارے شوہر نے حق مہر دیا ہے وہ حق مہر واپس کر دو گی؟ کہنے لگی ہاں میں واپس کر دوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی کروا دی. تو عورت کے پاس حق حاصل ہے, لیکن وہ عدالت کے تھرو ہوتا ہے, وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا. مرد ڈائریکٹ طلاق دے سکتا ہے. خلا کی صورت میں وہ عدت ہوتی ہے, وہ ایک حیض عدت ہوتی ہے. اس کے بعد دوبارہ رجوع بھی ہو سکتا ہے, اس کے بعد دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے. اگر مرد تقاضا کرے تو عورت کہے کہ میں حق مہر واپس کرتی ہوں, مجھے بس آزادی چاہیے مرد سے, تو مرد اگر تقاضا کرے مجھے حق مہر واپس کر دیا جائے تو حق مہر واپس کرنا ہوگا. اگر مرد نہ تقاضا کرے, مرد کہ میں نے جو دینا تھا میں نے دے دیا ہے, میں واپس نہیں لیتا,
تو عدالت مرد سے کہے گی تم دیکھیں، پہلے تو عدالت دیکھے گی کہ وجہ عورت کے ذہن میں جو وجہ ہے وجہ صحیح ہے کہ نہیں. اگر وجہ صحیح ہو تو عدالت مرد کو مجبور کرے گی طلاق دو، مرد طلاق دے گا. اور اگر مرد کے میرا حق میں ہے، میرے تحفے تحائف مجھے واپس کر دے عورت، تو عورت واپس کر دے. اگر مرد نہ تقاضا کرے تو اس کے بغیر بھی کھلا ہو سکتا ہے انشاءاللہ. جی اگر مرد کہے کہ میرا حق مہر کے علاوہ مجھے جو میں نے مزید تحفے تحائف دیے ہیں مجھے مزید بھی دے، تو عورت کو پھر دیکھیں جو اب علیحدگی کا دعویٰ کرے گا نا اسے اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے اس کو. ہاں اگر مرد خلا کی صورت میں بھی اچھے طریقے سے علیحدگی کرنا چاہتا ہے، اسلام میں تو علیحدگی کی صورت میں حکم ہے کہ اچھے طریقے سے علیحدگی کی جائے، تو مرد اگر اچھے طریقے سے علیحدگی کرے گا تو مرد انشاءاللہ اللہ کے ہاں ثواب کا حقدار ہوگا. تو یہ علیحدگی جو ہے اسلام کے نظر میں اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، جیسے ہم پڑھیں گے آگے. یہ علیحدگی ہمارے ہاں جو غصے میں ہوتی ہے اور ہمارے ہاں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہم عام حالات میں بڑا نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ طلاق وغیرہ کے معاملات میں ہم سارے اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، تو آپس میں ناراضگیاں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں طلاق کا مطلب ہے کہ دشمنیاں اور آئندہ بس بائیکاٹ. حالانکہ اسلام کی نظر میں یہ نہیں ہے. اسلام کی نظر میں جو ہے وہ طلاق کے بعد بھی وہ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے. اب دیکھیے اگر اولاد ہے، اب وہ میاں بیوی میں طلاق ہوئی ہے، اولاد کے تو دونوں ماں باپ ہیں. اولاد کے لیے وہ جو شوہر تھا وہ باپ ہے اور جو بیوی تھی وہ ماں ہے. کئی معاملات میں مرد عورت کو مشورہ کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں طلاق کے بعد ممکن ہی نہیں ہے کہ مرد عورت اب آپس میں مل کے بیٹھ سکیں، آپس میں مشورہ کر سکیں اچھے طریقے سے، سکون کے ساتھ وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے آپس میں. وہ غیر بالکل غیر ہوں گے ایک دوسرے کے، لیکن وہ بچوں کے تو ماں باپ ہیں نا. بچوں کے لیے اگر مشورہ کرنا ہے، بچوں کے لیے کون سا سکول اچھا ہے، شادی کرنی ہے بچوں کے لیے. اب ہمارے ہاں اب وہ اولاد اگر باپ کے پاس ہے باپ ماں سے نہیں ملاتا، ماں کے پاس ہے ماں باپ سے نہیں ملاتی. حالانکہ اولاد تو دونوں کی ہے. باپ کے پاس ہے باپ کو ماں سے ملانا چاہیے، ماں کے پاس ہے ماں کو باپ سے ملانا چاہیے. طلاق ہو چکی ہے، یہ بالکل غیر محرم ہے، غیر مرد عورت کی طرح ہیں. وہ اب پردے میں بات کریں گے، لیکن دیکھیے وہ اولاد کی وجہ سے وہ اولاد کے ماں باپ ہیں. کئی چیزیں ہیں جس سے مشورہ کرنا ہوتا ہے. دیکھیے عام جب وہ میاں بیوی ہیں، اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں، شادی کے سلسلے میں اور بڑے معاملات ہوتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں آپس میں، تو اپنی اولاد کی وجہ سے وہ غیر ہیں، غیر محرم ہے، ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے انہیں. تو ہمارے ہاں یہ جو اصل میں طلاق صحیح طریقے سے ہوتی نہیں ہے. جب صحیح طریقے سے طلاق نہیں ہوتی تو دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر یہ مشورہ ہونا ممکن نہیں رہتا، اور یہ غلط ہے. اور یہ بھی اسلامی احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے، جس طرح ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. تو یہ دیکھ جی حالانکہ اللہ کا جو حکم ہے کہ اچھے طریقے سے علیحدگی کرو. اگر اچھے طریقے سے دیکھیے مرد طلاق دیتا ہے بیوی کو، حق مہر دیا ہوا ہے، حق مہر واپس بھی نہیں مانگ سکتا، ایک پھوٹی کوڑی نہیں مانگ سکتا مرد. اگر مرد طلاق دے تو قرآن کریم میں ہے اگر مرد نے بیوی کو خزانہ دیا ہے تو مرد ایک پیسہ بھی واپس نہیں مانگ سکتا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر تم بیوی بدلنا چاہو، بیوی کو طلاق دینا چاہو اور تم نے اپنی بیوی کو خزانہ دیا ہے تو کچھ بھی تم نہیں لے سکتے. فرمایا بلکہ اگر تم لوگے أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اسے بہتان بنا کر اور واضح گناہ بنا کر لوگے. اگر مرد واپسی کا تقاضا کرے، طلاق دے اور کہ مجھے فلاں چیز واپس کرو، فلاں چیز واپس کرو، تو یہ بہتان کے زمرے میں آتا ہے، یہ بہت واضح گناہ کے زمرے میں آتا ہے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، پھر اللہ تعالیٰ مزید جو ہے ناراضگی کرتے ہوئے فرماتے ہیں تم کیسے مال واپس مانگ سکتے ہو. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے بعض سے مل چکا ہے، تم ایک دوسرے سے جنسی تعلق قائم کر چکے ہو، تم کس حق کی بنا پر عورت سے واپس مانگتے ہو؟ تمہیں کوئی حق نہیں ہے عورت سے واپس مانگنے کا. مرد کچھ مانگ نہیں سکتا، بلکہ مرد کو حکم ہے کہ مرد جب بیوی کو علیحدہ کرے تو احسان سلوک کر کے علیحدہ کرے، کچھ دے دلا کر علیحدہ کرے. میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا ماں باپ کے پاس چلی جاؤ، ساتھ کچھ کپڑے اس کو پیچھے سے بھجوا دیے. وہ جس سے تعلق قائم نہ ہوا ہو، ایک طلاق ہی وہ پھر اس میں عدت نہیں ہوتی نا. جب عدت ہے ہی نہیں تو ایک طلاق ہی فائنل طلاق ہوتی ہے. ہاں اس کے بعد دوبارہ شادی ہو سکتی ہے، اس کے بعد دوبارہ شادی نئے سرے سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. تو وہ ایک طلاق ہی، کیونکہ عدت ہے ہی نہیں،
وہ طلاق کے فوراً بعد عورت آگے شادی کر سکتی ہے، ایک دن بعد، ہفتے بعد آگے شادی کر سکتی ہے، عدت ہے ہی نہیں اس صورت میں۔ تو فرمایا واتقوا اللہ ربکم، یہ آپ جب بھی نکاح طلاق کے مسئلے پڑھیں گے تو آپ کو یہ تقویٰ کا لفظ ہر جگہ ملے گا۔ ان معاملات میں اللہ سے ڈرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان معاملوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ جی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کا ڈر اور تقویٰ، ان میں بھی اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہونا چاہیے۔ یہ جو نکاح طلاق کے معاملات ہیں یہ حقوق العباد ہیں، یہ معاف نہیں ہوتے، تو ان معاملات میں اللہ کا خاص تقویٰ، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ چلیں وقت ختم ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى